عند شدائدي فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمده وجعل بها إمام أهل السنة أحمد رضا عبدا بحرز السيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى آخر هذه الآية صدق الله العظيم. معزز محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے محبت کے ساتھ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی و آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ نساء کی چھٹے پارے کی میں نے 157 نمبر آیت تلاوت کی ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ. یہ پوری آیت کریمہ 157 158 159. پچھلے جمعہ کو ختم نبوت کے حوالے سے کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد اگر کوئی کسی نبی کے پیدا ہونے کو نئے نبی کے جواز کو یعنی آنا جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر و مرتد ہے. ہمارے آقا علیہ السلام آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اور میں نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو اگر آخری نبی نہ مانا جائے تو پورا اسلام ڈوب جائے گا. آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا. ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ایک نبی آیا اللہ کی طرف سے، اللہ کی کتاب لے کر کے آئے. اب ان کے جانے کے بعد یعنی جب وہ نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے، ان کے جانے کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے نبی کا انتظار ہوتا تھا، ایک دوسری کتاب کا لوگ انتظار کرتے تھے. یہ تھا پچھلی امتوں کے اندر. اگر معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہ مانا جائے تو اب یہ بات آئے گی کہ کیا حضور علیہ السلام کے علاوہ تمہیں کسی اور نبی کے آنے کا بھی انتظار ہے؟ کیا اللہ کی کتاب قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کا انتظار ہے؟ کیا اسلام کے علاوہ تمہیں کسی اور دین کا انتظار ہے؟ یہ بات لازم آئے گی. اور قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد اللہ کی کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. اسلام اللہ کی طرف سے آیا ہوا آخری دین ہے، اب اس کے بعد کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوگی. لیکن اگر قرآن کو آخری کتاب ماننا ہے اور اسلام کو آخری دین ماننا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا، تو محمد رسول اللہ کو آخری نبی ماننا پڑے گا. جس نے نہیں مانا اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، اسلام کا بھی انکار کیا. اس لیے میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کا آخری نبی ماننا یہ ہمارے بنیادی عقیدے میں سے اتنا بڑا عقیدہ ہے. اگر اس عقیدے کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس کا اسلام بھی ڈوبتا ہے، اس کا قرآن بھی ڈوبتا ہے اور وہ ہر طرح سے کافر و مرتد ہو جائے گا. اب جو ہے قرآن پاک کے اندر اہل سنت و جماعت کا خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے میں ذرا اس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. یہ پوری جو ہے آیت 157 158 159 میں اس کا ترجمہ پیش کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم
اللہ کے رسول کو شہید کر دیا، حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا۔ اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، پر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے تین عقائد سامنے آتے ہیں، میں ذرا وہ تین اور دو پہلے رکھ کر کے پھر اہل سنت کو بتاتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں کا، یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم انہیں کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی نبی کا ماننے والا کسی نبی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا کیوں چاہتے تھے؟ لہذا یہ کافر تھے، یہ مکار۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں سولی دی۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ ہم نے انہیں سولی دی اور جان نکل جانے پر دفن بھی کر دیا، لیکن یہودی آج بھی اس شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار اگر ہم نے انہیں سولی دی اور انہیں دفن کیا تو ہمارا آدمی جو اندر عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے گیا تھا، طبرانوس نام تھا، یہ کہاں گیا؟ اصل میں ہوا یوں تھا کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے تو ان میں کا ایک شخص اندر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمرے کے اندر، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باہر لانے والا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کمرے سے آسمان پہ اٹھا لیا، فرفعہ اللہ، اللہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو بلندی پہ اٹھا دیا، اور وہ جو بندہ اندر گیا تھا یہودیوں کا، اللہ نے اس کے چہرے کو عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا کر دیا۔ اب جب تھوڑی دیر تک وہ باہر نہ نکلا تو وہ سارے یہودی گھبرائے کہ ہمارا آدمی اندر گیا تھا، نکلا کیوں نہیں؟ تو جب یہ اندر گئے غصے میں تھے ہی، تو انہوں نے کیا کیا، جیسے اندر گئے اب اس شخص کا چہرہ دیکھا عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا جلتا، انہوں نے سمجھے کہ یہی عیسیٰ ہے اور اس کو سولی پہ لٹکا دیا، مار پہ ڈالا، دفن بھی کر دیا۔ اب ان کے ذہن میں بات آ رہی، یار اگر ہم نے عیسیٰ کو سولی دی ہے اور اسے دفن کیا ہے تو ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ ہمارا آدمی جو اندر گیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو یہ اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو آج بھی شبہ ہے، آج بھی ان کے دلوں میں شبہ ہے کہ ہمارا آدمی کہاں گیا۔ خیر ان کا یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا، شبہ بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا ہے اور جو ہے معاذ اللہ انہیں سولی پہ لٹکا کر کے دفن کر دیا ہے۔ اچھا عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر سولی دی گئی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی سولی دی گئی ہے، ان کا عقیدہ ہے، اور آپ کی وہاں جان بھی نکلی۔ تھوڑا دھیان دینا، یہودیوں کا عیسائیوں کا ملتا جلتا ہے، یہودی بھی کہتے ہیں سولی دی، جان بھی نکل گئی، دفنا بھی دیا، سب ختم۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سولی دی، جان بھی نکل گئی، مگر اللہ نے دوبارہ زندہ کر کے آسمان کو اٹھایا۔ ان دونوں سے ہٹ کر کے اہل سنت کا عقیدہ ہے آسمان پر اٹھائے ہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے، لیکن عیسائیوں نے کیا کہا، سولی دی، جان بھی گئی، پھر آسمان کو اٹھایا زندہ کر کے۔ اب یہ صلیب کو اسی لیے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ سارے عیسائی اس کو گناہ کا کفارہ سمجھتے ہیں، یہ جو ٹیکا نشان ہوتا ہے ان کا، تو یہ اسی لیے ہوتا ہے صلیب جو ان کا نشان ہے۔ مسلمانوں کا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے نہ آپ کو سولی دی گئی اور نہ آپ کی وفات ہوئی، بلکہ اسی طرح جسم مبارک کے ساتھ اللہ نے آپ کو اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، عیسیٰ کو
نہ قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی، یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا، انہی کے آدمی کو عیسیٰ سے ملتا جلتا کر کے یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے پھر عیسیٰ کا کیا کیا؟ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ یہ ہے اہل سنت اور سنیوں کا، مسلمانوں کا عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا قطعی یقینی اجماعی مسئلہ ہے، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، آنے قیامت تک کے سارے ائمہ کا، سارے سنیوں کا، سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ سولی دی گئی، نہ دفن کیا گیا، نہ آپ کو موت آئی، بلکہ اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ اب یہاں پر 14ویں صدی کے اندر یہ شکیل بن حنیف، اس سے پہلے اس کا ایک بڑا بھائی پیدا ہوا تھا غلام مرزا قادیانی، یہ ہے اس کا چھوٹا بھائی۔ غلام مرزا قادیانی نے اس مسئلے کا انکار کیسے کیا تھا؟ میں غلام مرزا قادیانی کا بھی عقیدہ بتا دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے، اور ابھی میں شکیل کا بھی عقیدہ بتاؤں گا۔ غلام مرزا قادیانی مردود، اس کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اب یہ مرزا کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کو تختے پر لٹکا دیا گیا، انہیں بہت ذلیل بھی کیا گیا، مگر اللہ نے ان کی جان صلیب پر نہ نکلنے دی، صلیب پر اللہ نے ان کی جان نہ نکلنے دی، بلکہ یہودیوں نے انہیں مردہ سمجھ کر، یہ کہتا ہے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور یہودیوں نے انہیں مردہ سمجھ کر بے ہوشی کی حالت سے بیدار ہو کر، یعنی انہوں کو مردہ سمجھا اور یہ سمجھا کہ یہ بے ہوش ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ چھوڑ کے چلے گئے یہودی کہ یار یہ تو مر گیا، معاذ اللہ کے بٹا میں جن کو ہم سولی دینا چاہتے تو وہ مر گئے۔ تو یہ مرزا کا عقیدہ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش سمجھا اور بے ہوش سمجھ کر کے مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے، تو کہتا ہے کہ عیسیٰ وہاں سے افغانستان ہوتے ہوئے نعمان کے پہاڑوں میں پہنچے اور وہاں سے پنجاب کی طرف آئے، وہاں سے کشمیر میں آئے اور آخری مرحلہ سری نگر میں 125 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو گیا، اور وہاں کا ایک محلہ ہے سری نگر میں محلہ خانیار، وہی عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ مرزائیوں کا۔ اب اصل میں اس کو عیسیٰ بننے کا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنا تھا، تو ان کی قبر بھی بنانی تھی، ان کو مارنا بھی تھا، پنجاب بھی بھیجنا تھا، کشمیر بھی بھیجنا تھا، تو اس نے جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ کرا۔ لیکن اہل سنت کا ہی عقیدہ قرآن سے ملتا ہوا عقیدہ ہے کہ نہ انہیں سولی دی گئی، نہ انہیں بے ہوش کیا گیا، بلکہ اللہ نے اسی طرح دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے صحیح سلامتی کے ساتھ آسمان پہ اٹھا دیا۔ اب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تشریف لے کر کے آئیں گے، نازل ہوں گے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک لفظ نیا ہے، ایک لفظ پیدا ہے، میرے جملے کے اندر دو لفظ پہ غور کرنا۔ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور جب وہ قیامت کے قریب آئیں گے اس وقت بھی نبی ہوں گے، لیکن کیا ہے اہل سنت کا عقیدہ؟ نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا، حضرت عیسیٰ نہ نئے ہیں نہ پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ نہ نئے ہیں نہ پیدا ہوں گے۔ کیوں نئے؟ اس لیے نہیں کیونکہ وہ حضور سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور پیدا اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ نے اور اس کے رسول نے فرمایا کہ وہ آسمان سے نازل ہوں گے، اور پیدا ہونے والا پیدا ہوتا ہے، آسمان سے نازل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب ذرا سا میں آپ کے سامنے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، میں کچھ تقابل کرانا چاہوں گا، جیسے امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے تقابل کروایا تھا۔ میں ویسے کچھ احادیث کی عربی عبارت نہیں کروں گا، حدیث نمبر پیش کر دوں گا، جو حضرات حدیث دیکھنا چاہتے ہیں عربی عبارت کے ساتھ وہ فقیر کے پاس میں آ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلے نام دیکھیں، نام کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے اور لقب کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ،
اس میں نام بھی بیان کر دیا، کنیہ بھی بیان کر دی اور لقب بھی بیان کر دیا. نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ہوگا. یعنی وہ جو قیامت کے قریب آئیں گے، یہ شکیل بن حنیف کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں معاذ اللہ رب العالمین. اب ذرا سا میں اس نے جو دعویٰ کیا ہے اس کا دعویٰ بھی مردود ہے اور یہ خود بھی مردود ہے. اور اس کا دعویٰ اتنا غلط ہے، اتنا غلط ہے کہ اس کے دعوے کے پیچھے ایک زہر ہے، زہر باطل ہے. اگر ہمارے مسلمان اس کے قریب گئے تو تم یاد رکھنا بے ایمان ہو کر کے مر جاؤ گے، بے ایمان ہو کر کے مر جاؤ گے. اسے عیسیٰ سمجھنے والا تو کافر ہے. اگر شکیل بن حنیف کے مسلمان ہونے کو اگر کوئی جائز سمجھے کہ مسلمان ہے، مسلمان سمجھنا بھی بہت دور کی بات ہے. اگر شکیل بن حنیف کے کسی نے کافر ہونے میں شک کیا اور اگر ہم اس کے سامنے کہیں شکیل بن حنیف کافر ہے اور اگر اس نے تردد کیا اور شک کیا تو یاد رکھنا اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا. امام احمد رضا کے فتاوی رضویہ شریف کی روشنی کے اندر میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا 1400 سال کے علماء اور ائمہ کا سب کا اس بات پر اجماع ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. جو کافروں کے کافر ہونے میں اور ان کے مستحق عذاب نار ہونے میں، یعنی ہم کافر تو مانتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ قیامت کے دن بخش دے گا، اللہ نہیں بخشے گا کافروں کو، اللہ انہیں سیدھا جہنم کے اندر ڈالے گا. ان کو کافر ماننا بھی پڑے گا اور یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ انہیں جہنم کے اندر ڈالے گا. اگر شک کیا ان کے کافر ہونے میں یا اگر شک کیا اس بات کے اندر کہ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، علماء فرماتے ہیں وہ خود کافر ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو اپنا ایمان بچانا تو میرے عزیز خدا کے واسطے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ ماننا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو مسلمان نہیں مان سکتے. آپ مسلمان ماننا بھی بہت دور کی بات ہے، آپ کو کہنا پڑے گا وہ کافر ہے. جو ہمارے آقا علیہ السلام کے بعد میں کہے میں نبی ہوں وہ مردود ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ہی آخری دولہ بن کر کے تشریف لائے ہیں. اب انہیں کا سکہ چلے گا، اب کسی اور کا سکہ نہیں چلے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ہمارے آقا ہی کی شریعت پہ عمل کریں گے. ہیں اللہ کے پیغمبر لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کریں گے. خیر، نام مبارک اس کے اندر ذکر کیا، عیسیٰ نام ہوگا. کنیت کیا ہے؟ کہا ابن مریم. لقب کیا ہے؟ مسیح. انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. تینوں کا ذکر کر دیا گیا. اب ذرا اس مردود کا جائزہ لیں. اس کا نام عیسیٰ ہے، اس کا نام شکیل ہے. کہاں سے یہ ہو گیا؟ اس کا نام ہے شکیل، اس کا جو لقب ہے کہ اس کی جو کنیت ہے کیا؟ ابن حنیف، حنیف کا بیٹا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا وہ بغیر باپ کے؟ تو کیا یہ شکیل بھی بغیر باپ کے؟ آپ اس بات پہ دیکھیے نا، دھیان دیجیے نا. اس مردود کو پکڑیے، سامنے گھسیڑیے. کیا تیرے باپ کا پتہ نہیں ہے؟ آخر تو کس کی اولاد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کس کی طرف؟ ماں کی طرف کی جاتی ہے نا. اگر یہ ہے عیسیٰ تو اپنی نسبت یہ حنیف کی طرف کیوں کرتا ہے؟ اور اگر یہ ماں کی طرف کرتا ہے تو کیا بغیر باپ کے ہے؟ اور یاد رکھ لینا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والوں میں کوئی بھی سوائے عیسیٰ کے ایسا نہیں ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور اگر یہ دعویٰ کرے تو سمجھ جائیے گا کہ پھر معاملہ کہیں اور جا کر کے جڑ رہا ہے، پھر پتہ ہی نہیں اس کو اپنی بات. اس کا لقب بھی جو ہے، اس کا جو جس کی کنیت ہے ابن حنیف ہے، ابن مریم نہیں ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا؟ مسیح. مسیح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سے چھو کر کے شفا دینے والا. یہ جہاں بیٹھ جائے وہاں گندگی پھیل جاتی ہے. ہاتھ لگانا تو بہت دور کی بات ہے. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں. یہ قرآن کی میں نے آج پیش کی تھی. اب ذرا سا اور آ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام قرآن نے اس کو بیان کر دیا. اب یہاں اس کی ماں کا نام بھی جو ہے مریم نہیں ہے، شکیل کی. یہ میں پورے دعوے کے ساتھ، مجھے معلوم تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ میرا ایمان جو ہے بریلی شریف سے اتنا ملا ہوا ہے کہ پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس مردود کی ماں کا نام مریم نہیں ہے. معلوم تو نہیں ہے لیکن معلوم کر لے جا کر کے. اور اگر وہ دھوکہ دیتا ہے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی پوری تحقیق کریں گے کہ اس کی ماں کا نام مریم نہیں ہے. اگر ہوتا نا تو یہ حنیف کی طرف کبھی بھی نسبت کرتا ہی نہیں. جو اتنی مکاری کر سکتا ہے وہ ماں کا نام اگر مریم ہوتا تو سیدھا ابن مریم کہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس کی ماں کا نام مریم نہیں ہے. اور یہ ہمارے عقیدے سے ہی ہم الحمدللہ پتہ لگا لیتے ہیں. صاحب آگے آئیں. اللہ نے فرمایا میں نے ابن مریم کو اپنے پاس اٹھا لیا. فرفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ نے ان کو اٹھا لیا. قرآن کی آیت ہے نا 157 نمبر سورہ نساء کے اندر. شکیل بن حنیف کو کب اللہ نے اٹھایا؟ یہ تو اورنگ آباد میں پڑھا ہوا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے ان کو اٹھا لیا ہے.
اچھا اگر یہ اورنگ آباد میں آیا ہے تو اس کو اللہ نے اٹھایا کب؟ یہ آسمان سے آیا کب؟ یہ تو بہار کے اندر پیدا ہوا ہے اورنگ آباد میں، تو یہ بھی غلط ہے اس کا دعویٰ۔ عیسیٰ ابن مریم ہی دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، سورہ نساء آیت نمبر 164، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتا ہے اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے، اہل کتاب سے مراد ہیں عیسائی، یعنی اہل کتاب انہیں کہا جاتا ہے، ہم تو اہل اسلام ہیں، اہل کتاب انہیں کہا جاتا ہے، جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے وہ عیسائی ان پر ایمان لائیں گے، جس پر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال زمین پہ رہیں گے، 40 سال کے بعد انتقال ہوگا۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ ان کے انتقال سے پہلے سارے عیسائی ان پر ایمان لائیں گے، حتیٰ کہ دنیا میں کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے گا۔ میں کہتا آج عیسائی باقی ہیں تو یہ شکیل بن حنیف عیسیٰ کیسے بن گیا ہے؟ عیسائی اس کے ہاتھ میں ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ آج کافر کیوں پائے جا رہے ہیں؟ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے کافر یہ سب ان پر ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے ان کے انتقال سے پہلے اور یہ شکیل بن حنیف پر ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے جو اچھے حضرات ہیں وہ تو ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، ایمان لانا تو بہت دور کی بات ہے، ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، ہم تو اس کو ایک سال بھی نہیں مانتے۔ اسی طریقے سے اب ذرا سا میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ کیا ہے، ان کا رنگ کیا ہے، ان کا جسم کیسا ہے، ان کی خدمت کیا ہے، ان کی مدت قیام کیا ہے؟ تو یہ حدیث پاک جو ہے ابو داؤد شریف کی ہے، باب خروج الدجال، حدیث نمبر 4324، یہ حدیث پاک ہے۔ میں عربی عبارت نہیں پیش کرتا، وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یقیناً میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور نے خود فرما دیا وہ عیسیٰ نبی ہوں گے، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا پھر کوئی کہہ سکتا میں ہی عیسیٰ ہوں اور میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں نا؟ لیکن میرے آقا اسلام نے اتنا بیان کر کے چھوڑ نہیں دیا تاکہ ہم غلام ان کا جواب نہ دے پائیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی زندگی کے ہر مرحلے میں فرمائی ہے۔ جب یہ کہا کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں تو ساتھ یہ بھی کہا وہ نازل ہوں گے، وہ نازل ہوں گے، پیدا ہوں گے نہیں کہا، وہ نازل ہوں گے۔ پیدا ہونا نازل ہونا دونوں میں فرق ہے، وہ نازل ہوں گے۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا سنو جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا وہ درمیانی قد و قامت کے ہوں گے، نہ زیادہ ہائٹ چھوٹی ہوگی نہ زیادہ لمبے، درمیانی، رنگ سرخ و سفید ہوگا، اس کا ہے نہیں، اس کا نہیں ہے، رنگ سرخ اور سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کا، زرد رنگ ہوتے ہیں پیلا رنگ، ہلکے پیلے رنگ کے دو کپڑوں میں ہوں گے، جب نازل ہوں گے اس وقت ہلکے پیلے رنگ کے دو کپڑوں میں ہوں گے، سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں تب بھی ایسے ہوں گے جیسے ان سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ یہ ان کے نازل ہونے کی کیفیت بیان فرمانے ہمارے اسلام، یعنی ان کے سر میں پانی نہیں ہوگا لیکن لگے گا ایسا جیسے پانی ٹپک رہا ہے، اور اس کا ہے بھی ایسا پورا ایک دم گاز لگ رہا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے پانی ٹپک رہا ہے۔ پھر فرمایا وہ اسلام کی خاطر جہاد کریں گے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ جہاد کا انکار کرتا ہے۔ اس کے ماننے والوں نے بڑا باقاعدہ یہ بات کہ یہ جہاد کا انکار کرتا ہے، اور اگر یہ جہاد کرنے کو تیار ہے تو پھر آئے سب سے پہلے ہمارے والے سے لڑ جائے، اس کو لڑنا چاہیے نا، اسلام پھیلانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اورنگ آباد میں بیٹھنے کے لیے تھوڑی نہ آئیں گے، اس کو نکلنا چاہیے باہر، لیکن یہ ہے ہی مردوں تو نکلے کہاں سے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسلام کی خاطر جہاد کریں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ اس نے آج تک کون سے خنزیر کو قتل کیا ہے؟ سلیب کون سا توڑا؟ جزیہ لینا جو ٹیکس ہوتا ہے یہ بند کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ تمام مذاہب کو مٹا دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ہلا کر دیں گے، حضرت عیسیٰ زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کے جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اب ذرا شروع سے غور کریں تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو یہ نبی نہیں ہے، دوسرا یہ آسمان سے نازل بھی نہیں ہوا ہے، تیسرا یہ اس کا رنگ بھی سرخ و سفید نہیں ہے، چوتھا یہ دو کپڑے ہلکے پیلے رنگ کا بھی نہیں پہنا ہوا ہے، اس کے بال بھیگے بھی نہیں ہیں، اور اگر بھیگے نہیں ہیں تو پانی بھی نہیں ٹپک رہا ہے، یہ جہاد کا بھی انکار کرتا ہے، اس نے سلیب کو بھی نہیں توڑا، اس نے خنزیر کو بھی قتل نہیں کیا، اس نے ٹیکس لینا بھی بند نہیں کیا، اور ابھی کیا اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ آئیں گے پورے مذہب کو مٹا دے گا،
ایک مذہب باقی رہے گا، مذہب اسلام. حالانکہ ابھی پوری دنیا تو چھوڑ دیجیے، ہندوستان کے اندر پتہ نہیں کتنے مذہب باقی ہیں. ہندوستان بھی چھوڑ دیجیے، اورنگ آباد میں پتہ نہیں کتنے دوسرے مذہب والے رہتے ہوں گے. اس نے ابھی وہاں ختم نہیں کیا تو دوسری جگہ کا کیا ختم کرے گا؟ اور حضرت عیسیٰ دجال کو ہلاک کریں گے. اس نے ابھی امریکہ اور فرانس کو ہلاک ہی نہیں کیا، کیونکہ اس کے دور کے مطابق امریکہ اور فرانس دجال ہے. اگر یہ عیسیٰ ہے تو کم سے کم جا کر کے پہلے یہ امریکہ اور فرانس کو تو مار کر کے آئے، لیکن یہ مارے گا کیسے؟ کیونکہ یہ عیسیٰ ہی نہیں ہے. جو اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ ہوں گے وہ یقیناً دجال کو مار کر کے آئیں گے. وہ یہ کیسے مار سکتا ہے؟ پھر فرمایا زمین میں 40 سال رہیں گے، 40 سال کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا. یہ 50 کراس کر چکا ہے لیکن ابھی تک یہ نہیں مرا. یہ 50 کراس کر چکا لیکن ابھی تک نہیں مرا. ابو داؤد شریف کی حدیث تھی. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نزول کیا ہے؟ یعنی ان کے نازل ہونے کا مقام کیا ہے؟ کہاں نازل ہوں گے؟ تو اس حدیث پاک کو مسلم شریف کے اندر بیان کیا گیا. حدیث نمبر ہے 2938، 2938 یہ حدیث نمبر ہے. باب ذکر دجال. حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک دن دجال کے تذکرے کے دوران، یعنی دجال کے بارے میں بتا رہے تھے، اسی درمیان میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرقی جانب میں سفید مینارے پر اتریں گے. اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور آپ کے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے. ان کے نازل ہونے کی ایک کیفیت ہے. اور عیسیٰ کا اگر جائزہ لیا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے اندر سفید مینارے پر اتریں گے، اور یہ بہار کے اورنگ آباد میں پیدا ہوا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی شان کیا ہے؟ ہلکے دونوں ہاتھ اپنے فرشتوں کے بازوؤں پر یعنی کندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے، اور یہ ایسے ہی پیدا ہوا ہے. یہ ایسے پیدا ہوا ہے. یہ دونوں نشانیاں بھی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں. اب ذرا سا صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک اور ہے، باب نزول عیسیٰ ابن مریم. حدیث نمبر ہے 3448، 3448 یہ حدیث نمبر ہے. اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں یعنی تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم عادل حکمران بن کر نازل ہوں گے، سلیب توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے. آپ کے نزول کے بعد تمام مذاہب ختم کر دیے جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. تو غیر مسلموں سے ٹیکس لینے اور جزیہ لینے کی، کیونکہ ٹیکس غیر مسلموں لیا جاتا ہے، جب غیر مسلم رہی نہیں جائیں گے تو جزیہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ٹیکس لینے کی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. ایک سجدہ پوری دنیا سے بہتر ہوگا. آج ایسی مال کی فراوانی بھی نہیں ہے، صدقہ لینے والے بھی موجود ہیں. اور حضور فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد صدقہ لینے والا کوئی موجود نہیں رہ جائے گا. اسی طرح سے ایک حدیث پاک ہے کتاب الاسماء والصفات کے اندر، حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. اچھا، اس کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں. اب ذرا سا اس حدیث پاک کے اندر دیکھیں، اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات کے اندر بیان کیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے اور تمہارا امام مہدی تمہیں میں سے ہوگا. یعنی حضرت عیسیٰ کا الگ بیان کیا اور کہا تمہارا امام مہدی تمہیں میں سے ہوگا. کنز العمال کے اندر ایک حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اپنے عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہوگی جس امت کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں اور بیچ میں مہدی ہے. یعنی تینوں کا الگ الگ ذکر فرما دیا، میں ہوں شروع میں، آخر میں عیسیٰ ہیں اور بیچ میں مہدی ہیں. تو اس حدیث پاک سے کیا پتا چلا؟ معاذ اللہ رب العالمین جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ بھی ہوں. اب میرے عزیزو فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے اس مردود کی بات ماننی ہے یا رسول اللہ کی بات ماننی ہے. ہم رسول اللہ کی بات مانتے ہیں، کسی مردود کی بات نہیں مانتے ہیں. لہٰذا یہ حدیث پاک ہے. اور امام حاکم نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے مزار پہ آئیں گے اور کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکا. حضور فرماتے ہیں میں اپنی مزار سے ان کا جواب دوں گا، میں اپنی مزار سے ان کا جواب دوں گا. اس کو بھی پکڑ کر کے لے کے جائیں گے، یہ بھی تو گیا نہیں ہے لیکن لے کر کے جائیے، سلام کروائیے. مر جائے گا لیکن کبھی جواب نہیں آئے گا. رسول اللہ کا جواب عاشقوں کے لیے آتا ہے، گمراہوں کے لیے نہیں آتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آنے والے جمعہ کو چند باتیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے، یہ تھوڑا سا تقابل تھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیفیات بیان فرمائی ہیں، اس کے اندر یقیناً وہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لے کر کے آئیں گے، ان کے نازل ہونے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، اور جو کسی اور کو عیسیٰ مان لے وہ بھی کافر ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کی بات فرمائے۔ ایک تو اعلان ہے وہ سماعت